قابل ہے، استعمال کے قابل ہے. پاک پانی کتنا تھا؟ 5 من، اور پیشاب کا 1 قطرہ. یہ شر کی طاقت ہے کہ ایک قطرے نے تیرے 5 من پانی کو برباد کر دیا. شر کی طاقت ہے. اللہ اکبر. لیکن شر میں یہ طاقت کب آتی ہے؟ شر میں یہ طاقت جب آتی ہے جب پانی رکا ہوا ہوتا ہے. جب پانی رکا ہوا، اگر کوئی بھی پاک پانی کا اگر چھوٹا سا نالا بھی اگر چل رہا ہو نا، چھوٹا سا بھی نالا، ایمان سے اس میں جو کچھ بھی ملا ہوگا نا، ہر چیز کو پاک کر دے. کیا ہے 5 وقت کی نماز؟ اے بندے، یہ اللہ تیرے رب نے صبح سے لے کے شام تک ایک خیر کا چھوٹا سا نالا جاری کیا تھا، اور اس لیے کیا تھا اگر یہ نالا چلتا رہا تو یاد رکھنا یہ تیرے پورے دن بھر کے شر کو بہا کے لے جائے گا. یہ نالا چلتا رہے. کمال دیکھیے گا نا، ہم حدیثیں دیکھتے ہیں. کیا دیا اللہ، ہم حدیثیں دیکھتے ہیں نا تو اس میں بھی حیرت ہوتی ہے. حدیث میں آقا دو عالم نے فرمایا کہ میدان محشر میں جب لوگ آئیں گے حساب کتاب کے، تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے سروں کے اوپر پہاڑوں کے برابر نمازوں کے ثواب ہیں. تو آگے کتنے ثواب ہوتے ہیں؟ ٹوکری صاحب ٹوکرا بھی نہ ٹوکری کا، لیکن وہاں وہ بھی ہوں گے کہ جن کے سروں کے اوپر پہاڑوں کے برابر نمازوں کے ثواب ہیں. پہاڑوں کے، لیکن جب پہنچیں گے تو کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ نماز اس کے منہ پہ دے مار، یہ عبادت ہے اس کے منہ پہ دے مار. عزیزان محترم، اس نماز کا فائدہ کیا ہوا کہ سر پہ تو تیرے پہاڑوں کے برابر ثواب رکھے ہیں، لیکن کام ایک نماز بھی نہیں آ رہی. اس نماز کا کوئی فائدہ ہے؟ وہ کون سی نمازیں؟ وہ خدا کی قسم قرآن سے رہنمائی حاصل کر تو تجھے پتہ چلے گا وہ وہی نمازیں ہیں کہ جب تو نماز پڑھے گا اور تیری نگاہ ہوگی اس آیت پہ، قل انما انا بشر مثلکم، ابلیس کی طرح جب تو بشریت پہ نگاہ رکھ کے نماز پڑھے گا وہ نمازیں تیرے منہ پہ ماری جائیں گی. نہیں، نماز پڑھ، تیری نگاہ اس بشریت پہ نہ رہے بلکہ کہاں رہے؟ قد جاءکم من اللہ نور. تیری نگاہ اس نور نبوت پہ رہے، تیری نگاہ اس نور رسالت پر رہے. اللہ اکبر. وہ اب صحیح نماز کا مزہ کی پڑتی ہے نا تو نور نبوت نور رسالت کیا ہو گیا. مجھے اپنے والد کریم کا ایک جملہ یاد آتا. میرے والد کریم فرماتے تھے نماز بے شک اللہ کی عبادت ہے، نماز بے شک اللہ کی عبادت ہے. لیکن فرماتے تھے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں نا تو میں ادائے مصطفیٰ سمجھ کے پڑھتا ہوں. میں ادائے مصطفیٰ سمجھ کے نماز پڑھتا ہوں. اللہ کہ میرے آقا نے نماز پڑھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزان محترم، جب ادائے مصطفیٰ کیا، یہی تو چیزیں تیرے ذہن میں تو ہو مصطفیٰ ہے کیا. آج تو ہمیں نہ رب کا پتا، نہ نبوت کا پتا، نہ الوہیت کا پتا. اسی لیے تو میں آج کر رہا تھا نا آپ سے اللہ اکبر کہ ان عیسائیوں نے کیوں اللہ کا بیٹا، اس لیے کہ انہوں نے نبوت کی طاقتوں کو نہیں سمجھا. نبوت کی قوت کیا ہے؟ اللہ
اجازت ہوگی ایک دو جملے انگریزی میں بول دوں؟ اس لیے کہ میں مجبور ہوں، میں نے عربی میں تو پڑھ لیا تو قرآن کی آیت پڑھ دی، لیکن اس خلیفہ کا صحیح ترجمہ ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ اس انگریزی کے لفظ سے آپ سمجھ سکیں گے کہ وٹ از نبوت اینڈ رسالت؟ نبوت اینڈ رسالت از دا ڈیلیگیشن آف دا پاور بائی اللہ. نبوت اینڈ رسالت is the delegation of the power by Allah. نبوت و رسالت اللہ اپنے جس بندے کو نبی اور رسول بناتا ہے، اللہ اپنی قوت سے اس بندے کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں. ڈیلیگیٹ کے بدلے مقابل عربی کے اندر اگر لفظ ہے تو وہ خلیفہ کا لفظ ہے، لیکن چونکہ لوگ تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں اس لیے میں نے وہ انگریزی کا لفظ بولا ہے. خدا کے لیے اس کو سمجھیے گا. اگر یہاں پر کوئی کاروباری لوگ بیٹھے ہوں تو ضرور بیٹھے ہوں، آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ بینک میں آپ جاتے ہیں کہ یہ ڈرا بنانا ہے، وہاں پہ نئے نئے افسر آئے بیٹھے ہیں جن کی آج یہ اپائنٹمنٹ ہوئی ہے. اللہ ذرا جاتے ان سے کہ جناب 2 کروڑ روپے کا ڈرافٹ بنا دیں. میرے ساتھ ہوا واقعہ 2 کروڑ روپے کا ڈرافٹ بنا دیا. اللہ دستخط کر دیا اس افسر نے کہ جس سے مینیجر نے پوچھا جناب آپ افسر تو آ گئے ہو لیکن یہ بتا دو کہ کیا آپ کو اس بینک کے پریزیڈنٹ نے پاور ڈیلیگیٹ کی ہے؟ جی مجھے تو کچھ نہیں پتا. ان کا جب کچھ نہیں پتا تو آپ نے کیسے دستخط کر دیے؟ آپ کے پاس تو پاور بھی نہیں ہے. جب پاور ہوں گی تو آپ کے پاس لیٹر آئے گا. چنانچہ وہ 2 کروڑ کا بنا ہوا ڈرافٹ اس کو پھاڑ کے ٹوکری میں پھینک دیا. وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا. لیکن 1 ہفتے کے بعد پھر جب گئے تو ہیڈ آفس سے وہ جب ڈرافٹ بنانے بیٹھے تو میں نے ان سے پوچھا جناب پاور ملی؟ ان کا جی آ گیا لیٹر. میں نے کہا دکھائیے. اب جب میں نے دیکھا تو اس لیٹر میں پہلا جملہ جو لکھا ہوا تھا اس بینک کے پریزیڈنٹ کا وہ جملہ یہ تھا، وہ لکھا آئی ڈیلیگیٹ یو دا آل پاورز آف دا بینکنگ. I delegate you the all powers of the banking. میں تمہیں بینک سے متعلق تمام قوتیں دے رہا ہوں. میں نے کہا جی اب تو آپ دستخط کر سکتے ہیں. کہنے لگے جناب پہلے تو دستخط کیا تھا کاغذ کا ٹکڑا تھا، لیکن آج جب دستخط کروں گا نا تو یہی کاغذ کا ٹکڑا پھر کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوگا، لیکن میرے دستخط کے بعد یہ 2 کروڑ روپے کا نوٹ بنے گا. یہ کس نے پاور دی اس کو؟ اس کے بینک کے پریزیڈنٹ نے. ایک بینک کی تقریباً 3,500 برانچیں ہیں ملک میں آپ کے، اور ہر برانچ میں 5-5 7 افسر بیٹھے ہیں. ایک بندہ کراچی ہیڈ آفس میں بیٹھ کے ہر افسر کو پاور ڈیلیگیٹ کر رہا ہے. ایمان سے بتانا کیا اس پریزیڈنٹ کی پاوریں ختم ہو گئی؟ نہیں. اس کے پاس وہی سب کچھ ہے نا. مجھے اس کا بتاتے جب ہم نے کہا میرا نبی نور ہے تو تم نے کیوں کہا کہ اللہ کے نور میں تو کمی ہو گئی؟ لوگوں کو الو بناتے ہو. خدا کی قسم جہنم کا ہی گھر بنے گا. اللہ کے بندے یہ اللہ کرنے سے تجھے اللہ نہیں ملے گا. اللہ ملے گا تو محمد کے دامن سے لپٹ کے ملے گا. یہ خلافت انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ ڈیلیگیشن آف دا پاور ہے. اللہ اپنے جس بندے کو
نبوت و رسالت عطا کرتا ہے. اللہ جتنی قوت چاہتا ہے، جتنی قوت، اللہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے. لیکن اللہ کی قوتوں میں کوئی کمی نہیں آتی. لیکن جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے، جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے، اللہ اکبر، تو عزیزان محترم پھر اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ اکبر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے ایمان والو، اتنا بڑا احسان کیا اللہ نے تمہیں، اتنا بڑا رسول دیا، اتنا بڑا رسول دیا کہ 1,24,000 نبی ایک طرف ہے، محمد ایک طرف. جب اللہ نے اپنی ساری طاقتیں دے دی پھر تو نبی تو نہیں رہا نا، پھر تو وہ اللہ بن گیا. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نبی کو اللہ سے ملا دیتے گدھے کہیں کے، ساری زندگی بہتاتا رہے گا. عزیزان محترم، اللہ اللہ ہے، اللہ سب کو دے گا، اپنی ہر طاقت وہ ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے. لیکن ایک قوت، صرف ایک قوت. جملہ بولنے کو میں بڑا غلط جملہ بول سکتا ہوں جو شان الوہیت کے خلاف ہے. جملہ میں بول نہیں رہا، لیکن میں بولوں گا. اور کیوں بولوں گا؟ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بولوں گا. وہ جملہ کیا بولوں گا؟ وہ ایک قوت اللہ دے نہیں سکتا. ایک قوت اللہ دے نہیں سکتا. کیڑی شے ہے جی اللہ نہیں دے سکتا؟ وہ کیڑی شے سونا اللہ نے؟ یہی تو تم نے سوا سکتی تھی. قرآن حکیم کی ایک آیت، ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا ترجمہ ہے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر. اللہ بے شک اللہ. اب دوسرے سوال جواب دیکھ لو. بغیر بادل کے بارش برسا سکتا ہے اللہ؟ کوئی آ جائے، کوئی آ جائے، کوئی بات تو صحیح ہے. بغیر بادل کے بارش برسا سکتا ہے؟ بغیر بیج کے فصلیں اگا سکتا ہے؟ بغیر باپ کے اولاد دے سکتا ہے؟ محمد کے بعد اور نبی بھیج سکتا ہے؟ نہیں. تم تو کہتے ہو ہر چیز پہ قادر ہے. تم تو کہہ رہے ہو ہر چیز پہ قادر ہے. جب ہر چیز پہ قادر ہے تو محمد کے بعد اور نبی کیوں نہیں بھیج سکتا؟ اس کا مطلب وہ ہر چیز پہ تو قادر نہیں ہے. میں نے کسی چیز کو سمجھانے کے لیے وہ غلط جملہ بولا کہ وہ ایک قوت اللہ دے نہیں سکتا. یہ شان الوہیت کے خلاف جملہ ہے. اب میں جملے کو بدلوں گا. اللہ پر کیوں بدلوں گا کہ میں اس آیت کے ترجمے کی بھی اصلاح کروں گا. جنہوں نے جس آیت کا ترجمہ کیا نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ قادیانی اسی لیے تو بنے تھے کہ محمد نے پوچھا محمد کے بعد اور نبی بھیج سکتا ہے؟ چیز آئے جب ہر چیز پہ قادر تھے تو بھیج سکتا ہے. جب بھیج سکتا ہے تو مرزا نے کہا میں آیا. اس میں صرف ایک لفظ ہے، صرف ایک لفظ جس کا ترجمہ غلط ہے. اور وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے شے. وہ لفظ ہے شے. شے کا معنی کیا ہے؟ بال کام کریں گے نا 10 روپے کا دیوان کو تو شے کا دیجیے گا چیز. لیکن چیز ترجمہ کب ہوگا؟ جب یہ ہوگا اسم. جب یہ ہوگا اسم. اللہ جب اسم ہوگا تو اس کا ترجمہ چیز ہوگا. لیکن جب یہ بنے گا مصدر، یعنی مصدر مانے فرد،
جب یہ بنے گا فرد تو اس کا ترجمہ تبدیل ہوگا. وہ کیسے؟ اللہ یہ بچہ بیٹھا شاید سے ہی ایک دن میرے گھر آ گئے بیٹھے. میں نے کہا بیٹا کیا حالت ٹھیک تھا؟ ایسا تیری منشا کیا ہے؟ چاہ پی سے یا ٹھڈا؟ تیری منشا کیا ہے؟ منشا کیا ہے؟ من مانے تیری، شاہ مانے تو چاہدہ کیا ہے؟ یہاں پہ مصدر بنا ہے، فرد بنا ہے. جب فرد بنا تو ترجمہ تبدیل ہو گیا. اس کا شے کا ترجمہ چاہنا ہو گیا. جناب آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ جب ناؤن بناؤ گے، اسم بناؤ گے تو ترجمہ چیز ہوگا. جب مصدر بناؤ گے تو ترجمہ چاہنا ہوگا. میرے والد کریم ترجمہ کرتے ہیں اسی آیت کا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے. بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے. کرو سوال. بغیر بادل کے بادل برسا سکتا ہے؟ اللہ چاہ سکتا ہے برس سکتی ہے. بغیر باپ کے اولاد دے سکتا ہے؟ اللہ چاہ سکتا ہے ہو سکتی ہے. محمد کے بعد اور نبی بھیج سکتا ہے؟ اللہ یہ چاہ نہیں سکتا. جب چاہ نہیں سکتا محمد کے بعد اور نبی میں اپنا اس جملے کو درست کر رہا ہوں. ایک قوت اللہ دینا نہیں چاہتا. ایک قوت اللہ دینا نہیں چاہتا. وہ ایک قوت کون سی ہے؟ وہ قوت ہے ازلی. کاش اگر سورہ توحید پڑھ لو نا. آج جب بہکاتے پھرتے ہو اللہ کے نام پہ جو لوگوں کو الو بناتے ہیں، میں تو خود حیران ہوتا ہوں. خدا کی قسم سورہ توحید کی تفسیر مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق. خدا کے لیے رحم کرو. قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. کیوں ایک ہے؟ اس لیے کہ وہ واحد وہی ذات ہے جو ازلی ہے. اس کے سوا کوئی ازلی ہے نہیں. جب کوئی اور ازلی ہے نہیں تو پھر کہنا پڑے گا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. وہ بے نیاز ہے. کیوں بے نیاز ہے؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ وہی ازلی تھا. نہ اللہ نہ ازلی. وہ لفظ بولو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے. جب کوئی کچھ نہیں تھا تو کون تھا؟ وہی ازلی تھا. اللہ اکبر. جب وہی ازلی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا تو پتا چلے گا کہ جو ازلی ہوتا ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا. اسی لیے اس نے کہا اللہ الصمد، میں ازلی ہوں اس لیے میں کسی چیز کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، میں نے کسی سے جنم نہیں لیا. اگر جنم لیتا تو اس سے پہلے بھی کوئی ہوتا. اس سے پہلے بھی کوئی ہوتا. اس سے پہلے تو کوئی ہے نہیں. وہی ایک ہی ہے ازلی. اور پھر ولم یولد، اور اگر جنم دیتا تو جس کو جنم دیتا الولد سر ابی ہے. اللہ اکبر. بیٹا باپ کی یعنی وہ اب مجھے اردو نہیں آ رہی اس کو. بیٹا باپ کا مدر ہوتا ہے. ہاں مدر ہوتا ہے. بیٹا باپ کا عکس ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو اللہ میں جب ازلیت ہے تو بیٹے میں بھی ازلیت آتی. تو میرے سوا تو کوئی ازلی ہے نہیں. اس لیے نہ میں نے کسی سے جنم لیا نہ جنم لیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرے برابر کوئی نہیں.
دنیا میں میرے سوا ازلی کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے میرے برابر کوئی نہیں۔ اصل چیز ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ازلی ان کی صفت۔ اللہ ہر صفت دے دیتا ہے، لیکن ازلی کی صفت اللہ نہیں دینا چاہتا۔ یہی معبود اور عبد کا فرق ہے کہ معبود ازلی ہے اور جو عبد ہے وہ ازلی نہیں ہے۔ لہذا جب بھی آپ عبادت کرو گے آپ ازلی کی کرو گے، یہ شرط ہے عبادت کے لیے۔ عبادت جب بھی ہوگی ازلی کی ہوگی، اس لیے ہم جب بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کی کرتے ہیں، ہم محمد کی عبادت نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، اللہ اکبر، آج تم نے یہ جھگڑا ڈالا ہوا ہے کہ یہ علم نہیں تو یہ اختیار نہیں تو یہ نہیں تو وہ نہیں۔ پاگل کے بچوں، خدا کے لیے رحم کرو۔ اللہ جب جس بندے کو نبوت و رسالت سے مزین کرتا ہے، اللہ اپنی ہر قوت ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے سوائے ایک قوت کے، اور وہ قوت ہے ازلی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے سلیم عطا فرمائے۔ میرا نبی خدا کی قسم اتنا بڑا نبی، حضرت عیسیٰ کی طاقتوں کو دیکھ کے خدا کا بیٹا بنا دیا، تو میرے نبی کی طاقت، عیسیٰ تو تمہارے نبی کے امتی ہے نا۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ روایت کرتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ کون ہے؟ حضور کی زوجہ، شاید یاد ہوگا آپ کو کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں کسی نے ایک جملہ کہا اور ٹیلی ویژن پہ کہا تھا اس نے، اور بعد میں پھر اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگی۔ کل تک گانے گاتے تھے کہ بن گئے مبلغ اسلام، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، چلو بھئی یہ گانا گانے والا لڑکا چلو جی اسلام کی طرف آ گیا، ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ ہم نے کبھی کوئی اس کے خلاف بات نہیں کری، لیکن جب اس نے حضرت عائشہ صدیقہ کی توہین کی تو خدا کی قسم ساری خوشی مریا میں ہو گئی۔ جب پھر اس نے معافی مانگی پھر ہمیں خوشی ہوئی، لیکن پھر ہمیں بعد میں دکھ ہوا، کیونکہ عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی کہ معافی کیوں مانگی۔ جو حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں جن کے عقیدے یہ ہوں کہ عائشہ ہماری عورتوں جیسی ایک عورت ہے، ان کا نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، یہ کیوں ذہن میں آیا کہ عائشہ ہماری عورتوں جیسی عورت ہے؟ وہ اس لیے آیا تھا کہ ان کے ذہنوں میں یہ بھوسا بھرا ہوا ہے کہ نبی ہم جیسا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر جب معافی مانگی پھر ہم خوش ہو گئے، لیکن جب بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ معافی کیوں مانگی تو پھر دکھ ہوا کہ کیوں معافی مانگی۔ وہ معافی اس لیے معافی مانگی کہ ایک گروہ ہے جو کہتا ہے میں نوکر صحابہ، بڑی اچھی بات ہے، بنیے خدا کے لیے صحابہ کے نوکر بنیے، اللہ اکبر، لیکن یہ حرکتیں مت کیجیے گا۔ اس گروہ نے جنید جمشید کو تھریٹ کیا تھا، تو نے عائشہ کے خلاف جملہ بولا ہے، تو معافی مانگ، تجھے پتہ نہیں ہے عائشہ کس کی بیٹی ہے؟ عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے اور ابو بکر صحابی ہے۔ کاش اگر ابو بکر کی بیٹی کی بجائے اگر نبی کی بیوی کے ناطے معافی مانگتے ہمارے دل بھی ٹھنڈے ہو جاتے۔ صرف میں آگاہی دے رہا ہوں، میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، اور اگر ہمیں خلاف بولنا ہوتا تو ہم بڑے بڑے جلوس نکال سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے سلیم، ہر شخص نے مرنا ہے، ہر شخص نے قبر میں جانا ہے، اور میرا رب مجھ سے پوچھے گا
بتا تو نے لوگوں کو آگاہی دی تھی یا نہیں دی تھی؟ میں کہہ سکوں گا میرے اللہ جو کچھ جانتا تھا بتا کے آیا ہوں، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے اس کا نصیب۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور مہاجر و انصار کی جھرمٹ میں بیٹھی ہیں کہ ایک اونٹ آیا، اس نے آ کے حضور کو سجدہ کیا۔ میں بخاری شریف کی حدیث نہیں پڑھ رہا، میں نے بخاری کا نام نہیں لیا، میں نے مسلم کا نام نہیں لیا، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ قرآن کے بعد کون سی کتاب ہے؟ کیڑی قرآن کیڑی آیت کی جائے بابا؟ وہ آیت پڑھ کے سنا کہ اللہ فرمایا اگر ایک قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب لینا تو بخاری شریف لینا، خدا کے لیے رحم کرو۔ بخاری شریف امام بخاری کا بہت بڑا مقام ہے، ہم ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن صحیح بات بتاؤں گا آپ کو، قرآن کے بعد درجہ بخاری کا نہیں ہے، قرآن کے بعد درجہ ہے تو حدیث کا درجہ ہے۔ اب وہ حدیث کسی کتاب میں بھی ہے قرآن کے بعد؟ اللہ اکبر اللہ۔ میں اس کتاب کا نام لے رہا ہوں کیونکہ آپ کو نہیں معلوم، میں نے تو ابا جی جملہ سے جو بخاری سے ہی پڑھ رہے تھے، بخاری پڑھاتے پڑھاتے کے دنوں میں سے سر پہ ہاتھ مارا، ہم سارے پریشان ہو کے کیا ہو ہنسے اور ہنس کے کہیں گے دیکھو یہ امام بخاری کا حال ہے، عربی میں فارسی ٹھوک دی ہے، ایک لفظ فارسی کرا دے، عربی چلتے چلتے ایک لفظ فارسی کرا، اللہ امام بخاری تو ان کی کیا بات ہے۔ لیکن میں جس کتاب کا نام لے رہا ہوں وہ کیونکہ بے شمار محدثین کو حضرت امام بخاری پہ اعتراض ہے، بے شمار محدثین کو امام مسلم پہ اعتراض ہے، پوچھیے مولانا، لیکن میں اس کتاب کا نام لے رہا ہوں جس پہ کسی محدث کو اعتراض نہیں، کیونکہ اس کے اندر تقریباً تمام متفق علیہ حدیثیں ہیں، اور متفق علیہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر محدث اس کے اوپر اتفاق کرتا ہے، اس کے اوپر اتفاق کرتا ہے، اور وہ حدیث یہ وہ کتاب کون سی ہے؟ مشکات شریف۔ میں مشکات شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں اور متفق علیہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور مہاجر و انصار کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، ایک اونٹ آیا، اس نے حضور کو سجدہ کیا۔ جب اس اونٹ نے حضور کو سجدہ کیا تو صحابہ نے حضور سے کیا سوال کیا؟ صحابہ کرام نے حضور سے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ کو تو جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، آقا ہمارا حق زیادہ ہے جانوروں سے آپ کے اوپر، آقا ہمیں بھی اجازت دے دو ہم بھی سجدہ کریں، ہمیں بھی اجازت دے دو ہم بھی سجدہ کریں۔ اللہ صحابہ نے یہ سوال کیوں کیا تھا؟ آج کا مولوی زیادہ علم والا ہے یا صحابی؟ آپ کو پتا ہے سجدہ اللہ کو؟ صحابی کو نہیں پتا تھا، اور اگر پتا تھا تو صحابہ نے کیوں سوال کیا تھا؟ اس کی برابری اس کی وجہ بھی یہی بنی تھی جو حضرت عیسیٰ کی قوم کی وجہ بنی تھی۔ اے اللہ اکبر، آپ نے میں نے سنی روایتیں، قصے، کہانیاں، صحابہ وہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے میرے نبی کی طاقتوں کے منظر دیکھے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خون سجدہ کر رہا ہے وہی بہت گئے، عرض کی آقا ہمیں بھی اجازت دے دو ہم بھی سجدہ کریں۔ حضور نے ان کو منع فرمایا نہیں، سجدہ اللہ کو ہے، اور میرے اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی۔ اے محبوب ہم نے ایک آیت اتاریں گے قرآن میں، یہ آیت ہم نے نہ تورات میں نہ انجیل میں کہیں نہیں اتاری، لیکن قرآن میں ضرور اتاریں گے، اس لیے کہ ان کو تو تم منع کر دے گا، ہو سکتا ہے ان کے بعد آنے والے کوئی تجھے سجدہ کرے، تو ہم ایک آیت اتاریں گے کہ وہ خاتم النبیین ہے، تیرے بعد کوئی اور نبی آئے گا نہیں۔ اللہ اکبر، ان کی اصلاح کون کرے گا؟ یہ ایک آیت ایسی اتاریں گے کہ رہتی دنیا تک کوئی تجھے خدا نہیں کہے گا، کوئی تجھے سجدہ نہیں کرے گا۔ ایک آیت اتاری، قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیت اس لیے اتاری تھی کہ کوئی نبی کو خدا نہ کہے، کوئی نبی کو اللہ پر سجدے نہ کرے۔ یہ اس لیے نہیں اتاری تھی کہ
کہ اس آیت کے ذریعے آپ نبوت کی توحید شروع کر دیں، آپ رسالت کی توحید شروع کر دیں. یہ آیت اس لیے اتاری تھی. الحمدللہ ہم اپنے نبی کو سجدہ نہیں کرتے. نبی نبی ہے، خدا خدا ہے، اور ہم اس لیے یہ خوشی مناتے ہیں کہ الحمدللہ یہ نبی آیا تو ہمیں اس کی معرفت ملی. اگر یہ نبی نہ آتا ہمیں تیری معرفت ہی نہ ملتی. پتہ نہیں عیسائی ہوتے، یہودی ہوتے، ہندو ہوتے، کسی بت کو سجدہ کرتے، درخت کو پوجتے، چاند کو پوجتے. یہ تو صدقہ ہے محمد کا کہ آج اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اپنے حبیب کی سچی محبت عطا کرے، حضور کی محبت میں زندہ رکھے، حضور کی محبت میں موت عطا فرمائے. اللہ اس ڈیرے کو آباد رکھے، اس بیڑے کو ساتھ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.